علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر میری آواز میں آپ ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر اس وقت ایک چینل نظر آ رہا ہے، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چینل کا نام ہے رائز اگین اتی۔ اس کا میں نے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا ہے تاکہ آپ وہاں سے بھی اس چینل کو وزٹ کر کے سبسکرائب کریں، کیونکہ اسمال کریٹرز کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ دور پھولوں کی کسی وادی میں محبت کے پرسکون ساگر تلے، ستاروں کی گھنی چھاؤں میں، چاند کی چمکتی روشنی میں آج بھی اس گزرے ماضی کے نقش تلاش کرتا ہوں۔ یہ جو گزر تو گیا مگر میرے دل کا ایک حصہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ بظاہر تو میں جی رہا ہوں مگر میرا ماضی، حال اور مستقبل آج بھی اس قفس میں قید ہے۔ پہلی نظر کی وہ معصوم محبت جو کسی کومپل کی طرح دل میں ٹمٹمانے لگتی ہے، پھر چاہے کتنے ہی موسم بدلتے رہیں، لوگ آتے جاتے رہیں، یہ دل کے کسی کونے میں خاموشی سے دھڑکتی رہتی ہے۔ کچھ ایسے ہی کہانی میری بھی ہے، جسے میں ہر اس شخص کے نام کرتا ہوں جس نے کبھی کسی کو بہت خاموشی سے مگر بہت ٹوٹ کر چاہا۔ میرا نام شہزاد ہے اور میرا تعلق جھنگ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری زندگی ذمہ داریوں کے بوجھ سے آزاد تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، لاڈلوں سے زندگی بڑی کٹھن امتحان لیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ میرے ایک چچا جن کی رہائش اسلام آباد تھے، وہ ہمارے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آئے۔ ہم سبھی بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، شہزاد، تمہاری چھٹیاں چل رہی ہیں، میرے ساتھ اسلام آباد چلو گے؟ یہ سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ مجھے یوں ساتھ چلنے کا کہیں گے۔ میں ٹھہرا گاؤں کا باسی، جس کی زندگی گاؤں کی صبح سے شروع ہو کر کھیتوں میں تمام ہو جاتی تھی۔ اسلام آباد جانا تو میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا، سو میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ 2 دن بعد ہم اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میری آنکھوں میں تجسس تھا۔ یہ ہوا، یہ موسم، یہ خوبصورت راستے، اور یہاں تک کہ آسمان بھی۔ میں ہر چیز کو محسوس کر رہا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایسی پرکشش مسکراہٹ جو کوئی خوبصورت حادثہ ہونے سے پہلے چہرے پر رقص کرتی ہے۔ مجھے کھویا ہوا دیکھ کر میرے چچا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ تو پھر بتاؤ شہزاد، کیسا لگا تمہیں اسلام آباد؟ جنت جیسا، میں نے بے ساختہ کہا، یہ جانے بغیر کہ جنت بھی تو قیمت مانگتی ہے۔ یہاں آئے مجھے 2 دن ہو چکے تھے جب میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے کسی رشتہ دار کے ہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا مگر جاننا چاہتا تھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت فلیٹ تھا۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ ان کے بیٹے میری ہی عمر کے تھے تو ہم میں اچھی دوستی ہو گئی۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب آنٹی نے، یعنی جن کے گھر ہم گئے تھے،
انہوں نے مجھے نیچے باغیچے سے کچھ لینے کے لیے بھیجا۔ میں ان کی بات سن کر نیچے باغیچے کی طرف گیا، اس بات سے انجان کہ اگلے چند لمحوں میں میری دنیا، میری زندگی بدلنے والی ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ میں اپنے دھیان میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ جب اوپر کی طرف ایک لڑکی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ایک پل کو ہماری نظریں ملیں اور بس میری نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، جیسے زمین کی گردش رک گئی ہو۔ مجھے میرے دل کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگے۔ ایک کے بعد جانے کتنی نظریں اس پر اٹھیں، مگر پلٹنا بھول گئی۔ وہ مسلسل کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، یا شاید جانے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بے ساختہ میرے دل نے خیالی دنیا کو تخلیق کیا، جس میں وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، آپ راستہ چھوڑ سکتے ہیں، مجھے جانا ہے۔ اس نے اپنی دھیمی سی آواز میں کہا، اور مجھے اپنے آس پاس محبت کا ساز سنائی دینے لگا۔ میں یک دم پیچھے ہوا۔ معذرت، بہت معذرت، آپ چلی جائیں۔ میں اس وقت ہوش میں آیا جب میں نے دیکھا کہ وہ جا چکی ہے، تو گویا میں اپنے خیالات میں ہی اس حسینہ سے مخاطب تھا کہ جس نے مجھ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی، اور وہ جا چکی تھی، مگر اس کی وہ پراسرار خوشبو آج بھی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ پھر جب میں اوپر واپس گیا تو دیکھا سب کے ساتھ وہ بھی وہیں کمرے میں موجود تھے۔ میرا دل ایک بار پھر تیز رفتار پکڑ چکا تھا، بہت تیز رفتار۔ پھر میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی، شہزاد، یہ زائشہ ہے۔ زائشہ۔ میں نے اس کا نام دل میں دہرایا اور پھر مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا، جس کا اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ انہی آنٹی کی بیٹی تھی۔ میرے دل نے جیسے گواہی دی، مبارک ہو، محبت کی آمد ہو چکی ہے۔ یہ ہماری پہلی اور مختصر سی ملاقات تھی، اور پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں گاؤں واپس آ گیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر میں بدل گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ محبت ہے یا پھر خوبصورت یاد۔ اگر یوں کہا جائے کہ محبت کی خوبصورت یاد ہے تو میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ ہر گزرتے لمحے میں خود کو اس کے مزید قریب محسوس کرنے لگا، جو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے دل میں گھر کر چکی ہے۔ عمر بڑھتی رہی، میں اب جوان ہو چکا تھا، مگر میرے دل میں وہ بے نام سی چاہت بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ مجھے بس اس کو دیکھنا تھا، میری نظریں اس کے دیدار کے لیے ترس رہی تھیں۔ اور پھر ایک دن یہ انتظار بھی ختم ہوا۔ میرے چچا کے بیٹے کی شادی تھی اور ہم سب نے اسلام آباد جانا تھا۔ اس رات میری صبح بہت تاخیر سے ہوئی تھی۔ ساری رات میں بس انتظار میں تھا، اور انتظار بہت لمبا ہوتا۔ شادی پر پہنچ کر بھی میری آنکھیں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں وہ آئے گی یا نہیں۔ گو کہ بہت سال گزر چکے تھے، مگر مجھے اس کے چہرے کے نقش آج بھی یاد تھے۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی گھر میں آ کر رکی۔ میں بے ساختہ کھڑکی کی طرف بھاگا، جہاں سے میں نے اسے آتے دیکھا۔
وہ اسی طرح بالکل پہلے جیسی تھی. ہاں مگر فرق اتنا تھا، اب وہ زیادہ پرکشش ہو گئی تھی. ایک عجیب سی روشنی مجھے اس کو دیکھتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، اور میں جس نے اتنے سالوں سے اپنے دل پر ضبط کیا ہوا تھا، اس کا قفل آج ٹوٹ گیا تھا. لمبے سیاہ بال، پرکشش آنکھیں اور قاتل مسکراہٹ. مجھے اپنا آپ اس کے خد و خال میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. میں کچن میں پانی پینے کے لیے گیا جب مجھے وہ وہاں کھڑی نظر آئی. مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو نظر بھر کر دیکھ سکتا. بات کرنا تو دور کی بات ہے. سو اپنے دل کی مانتے ہوئے میں ایک بار پھر تخیل کی دنیا میں چلا گیا. خیالات کی دنیا کا ایک بہت فائدہ ہے، آپ کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی سوچنے لگتے ہیں. میری دنیا میں اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا. میرا دل منہ کو آ رہا تھا. میں خاموش رہا. نظریں خود بخود جھک گئی تھیں. آنکھوں پر احترام کی چادر آ گئی تھی. اس کی موجودگی ہی اس وقت سب سے بڑی نعمت تھی. آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اپنے کان کا ایک جھمکا ٹھیک کرتے ہوئے بولے، اور میں فقط اس کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھتا رہا. نہیں، وہ بس میں پانی پینے آیا تھا. معذرت، میں چلا جاتا. میری بات سن کر وہ دھیرے سے ہنسے. آپ کو معذرت کرنے کا خاصا شوق ہے. ویسے یہ کچن میرا نہیں ہے، تو آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں. اتنا کہہ کر اس نے گلاس میری جانب بڑھایا. میرے قدم جم گئے تھے. میں جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا تھا. میری نگاہیں اس کے کانوں میں موجود جھمکوں سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھوں کی چوڑیوں پر گئیں. وہ خوبصورت ہری چوڑیاں جو ظاہشہ کے لیے ہی بنی تھیں. میں نے جلدی سے گلاس تھامنا چاہا جب مجھے میرے کازن نے آواز دی. کیا ہوا ہے شہزاد؟ کہاں کھو گئے ہو؟ میں جیسے یکدم حقیقت میں واپس آیا. وہ ایک دفعہ پھر جا چکے تھے. ہر بار جانے کے لیے ہی تو آتی تھی وہ، اور میں بس اسے جاتا ہوا دیکھنے لگتا تھا. کاش وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتے، مگر یہ بس خیالات میں ہی ممکن تھا. مگر اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ زندگی میں شادی کروں گا تو صرف ظاہشہ سے. شادی کا وقت جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گیا، اور اب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے. ظاہشہ بھی جانے کی تیاری کر رہی تھی. جب میں اس کے بھائی کے پاس گیا جو میرا کافی اچھا دوست بن گیا تھا. یار آج بھی رک جاتے، اتنا مزہ آ رہا تھا. کل ہم نے بھی جانا، تم لوگ بھی چلے جانا. میں دراصل اس کے بہانے ظاہشہ کو روکنا چاہتا تھا. میں اسے بات کرنا چاہتا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا. ابھی میں اسے کچھ کہتا کہ ظاہشہ وہاں پر آ گئے اور بھائی کو جانے کا کہنے لگے. اس کا بھائی جا چکا تھا اور وہ بھی جانے والے تھے. جب میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے روکنا چاہا، مگر میری آواز دم توڑ چکی تھی. ظاہشہ، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کچھ ذرا سی فرصت ہو. ایک نظر اس نے میری جانب دیکھا اور میں نے بے ساختہ نظریں چرا لیں، گویا وہ زبان سے پہلے آنکھوں کا حال نہ پڑھ لے. دل نے ایک صدا لگائی، کہہ دے شہزاد، آج نہ کہا تو وقت گزر جائے گا. محبوب آپ کے سامنے ہو تو باتیں بھول جایا کرتی ہیں،
دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ کچھ یوں ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اب وہ اپنے بھائی کے پاس چلی گئی تھی، وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی اور میں بس اسے ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کسی کی مسکراہٹ اتنی پیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک شوخی سی تھی اس کے لہجے میں۔ میرا دل چاہا میں اسے کہوں، رک جاؤ، کچھ اور پل یوں ہی رہو، یا پھر چلو اسلام آباد کے خوبصورت راستوں پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلتے ہیں، جہاں میں تمہیں بتاؤں کہ میرے دل میں محبت کا طوفان مچل چکا ہے۔ اس سے پہلے میں اسے مزید کچھ کہتا، وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اسے گاڑی میں بیٹھتے وقت ایک الوداعی نظر سے دیکھا۔ جیسے جیسے گاڑی دور جا رہی تھی، میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ جانے اب کب مجھے اس کی قربت محسوس ہوگی۔ گاؤں آ کر میں ایک دفعہ پھر اس کی یادوں میں غرق ہو چکا تھا۔ دن رات بس اسے سوچتے ہوئے گزرتے۔ اگر یہ کہا جائے مجھ پر کسی مجنوں کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میں رات کو چھت پر کتنی ہی دیر چاند کو گھورتا رہتا اور سوچتا کہ کسی ایک پل کو تو وہ بھی چاند کو دیکھے گی، اور شاید کسی ایک لمحے ہماری نظروں کا ملاپ ہو جائے۔ اسی دوران میری ایک نئی عادت بن گئی جس پر میں حیران ہوا۔ سفر کے مہینے میں ہمارے گاؤں سے ہر سال اسلام آباد جانے کو عرس کی گاڑیاں تیار ہوتی تھیں، جس میں حصہ ملا کر بہت سے گاؤں کے لوگ عرس پر اسلام آباد جاتے تھے۔ اس بار جانے کیا سوچتے ہوئے میں نے بھی اپنا نام لکھوا کر عرس پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میری امی کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ شہزاد، یہ تمہیں اچانک اسلام آباد جانے کا کیسے خیال آ گیا؟ وہ بھی عرس پر؟ آج تک تو کبھی نہیں گئے۔ یہ خیال تو کبھی دل سے جاتا ہی نہیں امی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ یہی کہ روحانیت بڑھے گی، اس لیے جانا ضروری ہے۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ محبوب کے شہر میں جانا بھی اس کو دیکھ لینے کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے تیاری کی اور روانہ ہو گیا۔ رات کے وقت جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، میں یوں ہی شہر کی سڑکوں پر نکل جاتا تھا۔ جانے کتنی دفعہ تو اس علاقے کے قریب سے گزرا جہاں زاہشہ رہتی تھی، مگر کبھی بھی اس کے دروازے تک جانے کی ہمت نہیں کی۔ شہر اسی طرح روشن تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور میں اس کے گھر سے کچھ ہی دور ایک سڑک پر کھڑا گھر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے شہر کی ہوا ہم دونوں سے ٹکرا رہی ہے۔ میں مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ہمت کر کے اسے یہ بتا دینا چاہیے، مگر ایک اور سوچ میرے قدم جکڑ لیتی تھی۔ میں گاؤں کا رہنے والا تھا اور زاہشہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ ہماری مثال ایسی ہی تھی جیسے کوئی بچہ زمین پر بیٹھ کر حسرت سے آسمان پر موجود چاند کو غور سے دیکھتا رہتا جس تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہوتے۔ میں بس اسی میں خوش تھا کہ کم از کم ہم ایک شہر میں تو موجود ہیں، مگر اس بات سے انجان تھا کہ قسمت میرے لیے ایک بہت کٹھن آزمائش لکھ چکی ہے۔ گھر واپس جا کر میں نے بہت دعائیں کی، رویا، گڑ گڑایا۔ میں نے اللہ سے التجا کی مجھ خاکسار کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش کر زاہشہ کو میرا بنا دیں۔ وہ مل جائے گی تو میرے بے چین دل کو قرار مل جائے گا، خوشی کا خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے گا، اور سر شکر کے سجدے سے جھکا رہے گا۔ وہ نہیں ملے گی تو صرف صبر ہوگا۔ میں تو ہوں گا مگر میرا دل نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ منظر گھومتا،
اس دن میں بہت خوش تھا. میرا آج سارا دن ہی میرا بہت اچھا گزرا تھا. دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے جب میں گھر لوٹا تو ایک سنسنی خیز خبر میرا انتظار کر رہی تھی. کمرے میں امی ابو اور میرے باقی بہن بھائی بھی بیٹھے تھے. میں بھی جا کر بیٹھ گیا اور موبائل استعمال کرنے لگا. جب ابو نے امی سے کہا تمہیں پتہ اسلام آباد والی کازن نے اپنی بیٹی زائشہ کا رشتہ طے کر دیا ہے, وہ بھی یہیں جھنگ میں جہاں تھا وہیں سن ہو گیا. کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے, وہ آپ سے آپ کا سب کچھ ایک پل میں چھین لیتے ہیں. وہ آپ کو آسمان سے زمین پر گرا دیتے ہیں. اور میرا دل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. موبائل کی اسکرین دھندلانے لگی تھی اور میں بغیر کسی کو کچھ کہے اٹھ کر باہر چلا گیا. کون کہتا ہے مرد روتے نہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے. ایک پرشکوہ نگاہ میں نے آسمان پر ڈالی. اے اللہ, آپ تو میری چاہت سے واقف تھے نا, پھر یہ سب آپ نے کیسے ہونے دیا؟ اسے کسی اور کی جھولی میں کیوں ڈال دیا؟ میرے ہاتھ خالی کیوں رہ گئے؟ یا اللہ, وہ میرے ہی علاقے میں آ رہی تھی مگر کسی اور کی بن کر. میرا ضبط ٹوٹ چکا تھا اور میں کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا. کچھ چیزیں شاید ہمارے لیے نہیں ہوتی, جن کی خواہش تو ہم کر سکتے ہیں مگر پا نہیں سکتے. ابھی تو مجھے آگے بھی ایک کٹھن وقت گزارنا تھا. ساری رات رونے کے باعث صبح میرا جسم بخار میں جھلس رہا تھا. میری آنکھیں سوج چکی تھیں. امی میری یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی. مجھے ہر دوائی دی گئی, ڈاکٹر کو دکھایا گیا, مگر کچھ تھا جو میرے اندر ہی اندر ختم ہو رہا تھا. دل ٹوٹا ہوا ہو تو اثر پورے جسم پر نظر آتا. میں نے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا اور خود کو بس کمرے تک محدود کر لیا. میری ہر صبح اس کی مسکراتی آنکھوں سے شروع ہو کر اس کی یاد پر ہی ختم ہو جاتے. میری حالت دیکھ کر امی بہت پریشان تھی. ماں کا دل تھا, شاید سمجھ چکا تھا کہ بات کچھ اور ہے. پھر ایک دن وہ میرے کمرے میں آئی. شہزاد, تم مجھے بہت بے چین نظر آتے ہو اور میں یہ بھی جانتی ہوں یہ محض تمہاری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. مجھے بتاؤ کیا بات ہے جو دل میں دبائے بیٹھے ہو؟ اور اس دن دوسری دفعہ میرا ضبط ٹوٹا تھا. میں نے اپنی ماں کو ایک ایک بات بتا دی, شروع سے آخر تک. میں نے جیسے اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا. امی, میں بے بس ہوں. میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے. میں کیا کروں؟ میرا پورا سراپا اذیت میں ڈوبا ہوا ہے. میری بات سن کر امی نے مجھے گلے سے لگایا اور تسلی دی. شہزاد, تم نے دیر کرتے, بہت دیر. اگر تم ہمیں پہلے ہلکا سا بھی اشارہ دے دیتے تو میں خود بات کر لیتے. مجھے ویسے بھی زائشہ بہت اچھی لگی تھی مگر اب وہ لوگ زبان دے چکے ہیں. کچھ ہی دنوں بعد زائشہ کی منگنی ہے, اس لیے یہ سب ناممکن ہے. میں جانتی ہوں یہ آسان نہیں ہے مگر تم اسے بھول جاؤ. وہ یہ کہہ کر جا چکی تھیں اور میں یہ سوچ رہا تھا بھول جانا اتنا آسان ہوتا ہے. اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ اپنے من پسند شخص سے
दस्त बरदार होना सांस के निकल जाने के मुतरादिफ होता। जायशा की मंगनी थी। उस दिन मैं अकेला छत पर बैठा था जब मेरी एक बहन मेरे पास आई और कहने लगी, शहजाद तुम ठीक नहीं लग रहे। सुबह से ही मैं महसूस कर रही हूं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं, बस यूं ही सर में जरा सा दर्द है। तुम कोई दवाई वगैरह लो और कुछ देर सो जाओ। अब मैं उसे क्या बताता कि नींद मुझ पर हराम हो चुकी है। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हें पता आज जायशा की मंगनी है। मैं तो ये सोच रही हूं वो इस्लामाबाद में रहती है, यहाँ झंग आकर वो कैसे गुजारा करेगी। इस्लामाबाद को छोड़ना इतना आसान नहीं। सच में मुझे तो वो शहर बहुत पसंद है। जायशा के जिक्र पर मैं खामोश हो गया। कभी यही सोचते हुए मैंने इजहार ना किया था कि वो वहाँ शहर की रहने वाली मेरे साथ कैसे गुजारा करेगी, मगर किस्मत में कुछ और लिखा था। उसका होने वाला शौहर भी मुझसे कम पढ़ा लिखा था, फिर भी उसके हिस्से में वो शहरी कातिल आंखें लिखी जा चुकी थी कि जिनको सिर्फ मोहब्बत और खूब मोहब्बत से सारी उम्र देखा जा सकता था। उस शहर ने मुझे मोहब्बत से रोशनास करवाया और फिर उसी शहर ने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लिया। मेरी बहन ने मुझे खोया हुआ देखा तो वो कहने लगी, शहजाद इस्लामाबाद कैसा लगा तुम्हें? मुझे वो वक्त याद आया जब चचा ने मुझसे ये सवाल पूछा था। उस वक्त मैंने कहा था कि जन्नत जैसा। अपनी बहन की बात पर मैंने एक दर्द भरी सांस ली। सरापाए अजियत लगा, सरापाए गम, सरापाए दुख। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे। तुम तो शायर बन गए हो, अच्छी शायरी करते हो। मैंने एक उदास मुस्कुराहट से उसे देखा और खामोश रहा। मेरे घर में मेरी अम्मी के अलावा कोई मेरे दिल का हाल नहीं जानता था। वो वहां से जा चुकी थी और मैं फिर से अपनी ख्यालाती दुनिया के साथ अकेला रह गया था, जहां मैं जायशा को सजा समरा देख रहा था और सोच रहा था वहां उस वक्त क्या हो रहा होगा। सब लोग हाल नुमा कमरे में जमा थे। ये बहुत बड़ा कमरा था जहां सामने सोफे पर जायशा का होने वाला मंगेतर बैठा हुआ था। सब जायशा का इंतजार कर रहे होंगे जब सजी समरी जायशा को बाहर लाया गया होगा। वो अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे। ये मंजर तब तक ही हसीन था जब तक वो अपने होने वाले शौहर के पहलू में नहीं बैठी थी। जैसे ही वो उसके साथ बैठी, मेरे लिए हर जाने बंधेरा छा गया, जैसे जिंदगी के रंग मुझसे रूठ गए हो और मैं किसी अंधे कुएं में गिर गया हूं। वो दोनों अब एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे होंगे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सका और एक दफा फिर से हकीकत की दुनिया में वापस आ गया। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उस अज़ियत को सोचता भी। दिन से रात ढल गया, मगर मैं छत पर ही था जब मेरी अम्मी मेरे पास आई। वो जान चुकी थीं कि आज का दिन मुझ पर बहुत भारी है। तुम ठीक हो शहजाद बेटा? आपको क्या लगता है अम्मी? मैं ठीक हो सकता हूं, मगर आप फिक्र मत करें। वक्त है, गुजर जाएगा। ये मैं भी जानता था, वक्त गुजर जाएगा,
مگر ظاہشہ کی یاد میرے دل سے کبھی نہیں نکلے گی۔ میں نے اس منظر سے بھی فرار حاصل کر لیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، یہ سوچیں مجھے کسی دن ختم کر دیں گی۔ پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو آپ کی محبت نہیں ملے، اس کا دکھ شاید کم ہو، مگر سب سے زیادہ دکھ اسے اپنی آنکھوں سے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا۔ یوں لگتا ہے کسی نے پاؤں کے نیچے جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو اور کہا ہو کہ ننگے پیر اس پر چلتے رہو یہاں تک کہ جان جسم سے نکل جائے۔ منگنی کے بعد 3 سال تک اس کی شادی نہ ہوئی، اور یہ 3 سال میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، جیسے 1 صدی کے برابر۔ میں ہر روز اسی غم سے 2-4 ہو جاتا، خود کو سمجھاتا، مگر ہر رات ایک عذاب لگتی تھی۔ کبھی بیٹھے بیٹھے کسی تقریب میں ظاہشہ کا ذکر ہوتا تو میرا دل کانپ اٹھتا، میں بے چین ہو جاتا، میرا دل دھڑکنا بھول جاتا۔ یہ بے بسی انسان کو جینے نہیں دیتی، اور یوں ہی جب کوئی اس کے ہونے والے شوہر کا ذکر کرتا تو میرے دل کے اندر بہت اندر کچھ ٹوٹ جاتا۔ پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس نے میری آخری امید بھی جلا دی، وہ دن جو میرے مطابق پوری دنیا پر بھاری تھا۔ دل اداس ہو تو سارا زمانہ اداس ہی لگتا ہے۔ وہ دن ظاہشہ کی شادی کا تھا، سب گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ شہزاد تم نہیں جاؤ گے؟ امی اور بھائی جا رہے ہیں۔ اپنی بہن کی بات پر میں ایک بار پھر اداسی سے مسکرایا۔ اب جانا بھی کون چاہتا ہے؟ جا کر اپنی بے بسی کا کیا ہی تماشا دیکھوں میں۔ یہ سب دل میں سوچ کر میں نے بس ایک زخمی نظر اپنی بہن پر ڈالی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ اس نے بھی زیادہ بحث نہ کی، امی اور میرا بھائی اس کی شادی پر چلے گئے، اب فقط میں اور میری تنہائی تھی۔ ظاہشہ کی یاد میری ساتھی بن گئی تھی، ایک ویرانہ گھر کے اندر اور دل کے اندر محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ کرتے آنکھوں سے بہہ کر ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے، اور میں تصور میں ظاہشہ سے مخاطب تھا۔ کیا کبھی تم نے محسوس نہیں کیا کہ کوئی تمہیں یوں ٹوٹ کر چاہتا؟ کیا کبھی تم نے میری طرف ایک نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا؟ اس روز تو تمہاری نظریں بھی میری نظروں سے ٹکرائی تھیں، تو پھر کیوں محبت میرے حصے میں آئی؟ کیوں اس نے تمہارے دل میں گھر نہیں کیا؟ اور پھر اپنے تصور میں خود کو میں خود ہی جواب دینے لگا۔ تم نے بھی تو کبھی ہمت نہیں کی، اس روز کہہ کیوں نہیں دیا، ظاہشہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ یہ اتنا مشکل تو نہیں تھا، تم نے خود اپنے لیے انتظار چنا۔ اقرار کو کیوں انتظار میں بدل دیا؟ کیوں کسی اور کا ہونے دیا؟ میرے تصور میں اس نے میرے آنسو پونچھے، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور پھر ایک دم سے یہ تخیل کی دنیا ختم ہو گئی اور میں حقیقت میں واپس آ گیا، جہاں ظاہشہ نہیں تھے، جہاں صرف میں اور میری تنہائی تھی۔ میں بھاری دل سے اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو لب خاموش ہو گئے، گلے میں آنسو بھرنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟
میرا دل پھٹ رہا ہے. وہ میری نہیں ہو سکی تو میرے دل کو صبر دے. میں بے بسی کی انتہاؤں پر ہوں. وہ کیوں میرے لیے اتنی ضروری ہو گئی تھی؟ اللہ، میں کیوں اسے پا نہ سکا؟ میں جانتا ہوں یہ سب آپ کی کوئی مصلحت ہوگی، مگر میں ناقص العلم ہوں، میں خاکسار ہوں. اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے، میرے بے چین دل کو قرار دے دے. مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے. پھر میں کچھ دیر کو رک گیا، اپنے آنسو پونچھے اور ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ جس کی ہو چکی ہے اسے ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رکھنا. اللہ کبھی کوئی غم عائشہ کو چھو کر بھی نہ گزرے، اس کی زندگی سکون سے بھری رہے. میں جو اس کی یاد میں بے سکون تھا، اس کے لیے سکون مانگ رہا تھا، خوشیاں مانگ رہا تھا جو شاید میرے دل کی کیفیت سے واقف بھی نہیں تھی. محبت کی شاید یہی خوبصورتی ہوتی ہے. آپ محبوب کو حاصل کرو یا نہ کرو، مگر آپ دعاؤں میں اسے کبھی نہیں بھولتے. جیسے آپ کی ہر دعا اس کی خیر اور خوشیاں مانگے بغیر ادھوری رہتی ہے. اس دن میں جائے نماز پر سے بہت ہلکا ہو کر اٹھا تھا. میں حقیقت کو قبول کر چکا تھا. کچھ دیر بعد میری امی اور بھائی شادی سے واپس آ چکے تھے. میں نے کسی سے شادی کے بارے میں نہیں پوچھا. میری بہن میرے پاس بیٹھے موبائل استعمال کر رہی تھی. جب ایک تصویر اس نے مجھے دکھائی، یہ دیکھو شہزاد، مجھے عائشہ کی تصویر ایک کزن نے بھیجی ہے. عائشہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، بالکل کسی پری کی طرح. میں نے بے اختیار اس تصویر کو دیکھا جہاں وہ مسکرا رہی تھی. اس کے سرخ ہونٹ شرمیلی سی مسکراہٹ کا پتہ دے رہے تھے. کاجل سے بھری آنکھیں پہلے سے زیادہ قاتل لگ رہی تھی، اور دلہن کا یہ لال جوڑا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ عائشہ کے لیے ہی بنا ہے. وہ واقعی آسمان سے اتری ہوئی اپسرا لگ رہی تھی. پھر میں نے دوسری تصویر دیکھی جہاں اس کا شوہر اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے. دونوں کے چہرے مسکرا رہے تھے. میں غور سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو میری جگہ پر بیٹھا تھا. کیا خاص تھا اس میں کہ اللہ نے عائشہ کو بنا مانگے ہی اسے دے دیا؟ وہ بھی تو گاؤں کا تھا، شکل و صورت میں بھی بس ٹھیک ہی تھا. پھر کیا تھا اس کے پاس جو میرے پاس نہیں تھا؟ کبھی میں نے تصور کیا تھا کہ اس جگہ میں ہوتا، دنیا کتنی حسین ہوتی. پر شاید پا لینا ہی محبت نہیں ہوتی. کبھی کبھی کھو دینے سے بھی اس کا احترام سلامت رہتا ہے. شہزاد، اب کیا تصویر کو گھورتے رہو گے؟ وہ نکل کر باہر نہیں آنے والی، کسی اور کی ہو چکی ہے. اس بات پر میں نے حیرانی سے اپنی بہن کو دیکھا. تم جانتی تھی کہ میں عائشہ کو پسند کرتا؟ پہلے نہیں جانتی تھی، مگر آج شادی سے واپس آ کر امی نے بتایا. میں تو حیران ہوں، تم نے یہ بات چھپائی کیوں؟ اگر تم پہلے بتا دیتے تو. بس کر دو یار، بس کر دو. اگر میں پہلے بتا بھی دیتا تو کیا گارنٹی تھی کہ اس کی طرف سے ہاں ہوتی؟ جو اب میری نہیں ہوئی وہ پہلے بھی نہ ہوتی. یہ سب یوں ہی لکھا ہوا تھا، یوں ہی ہونا تھا. جانے دیتے ہیں. اب جانے دینا اتنا آسان ہے کیا؟ چلی تو وہ گئی ہے، اور تم اب مزید مجھ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ شہزاد، غور سے دیکھو، غور سے دیکھو ذرا اپنی طرف. کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ تم وہ پہلے جیسے شہزاد تو رہے ہی نہیں.
کاش تم اسلام آباد نہ جاتے، کاش یہ سب نہ ہوتا۔ تم نے خود کو روگ لگا لیا، پاگل انسان، نکلو اس سب سے باہر۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ اور تمہیں کس نے کہا میں نے روگ لگا لیا؟ ہر محبت روگ نہیں ہوتے، کچھ محبتیں آپ کو آپ سے ملا دیتی ہیں۔ سمجھو ظاہشہ کی محبت بھی کچھ یوں ہی تھے۔ میں مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اسے تو سمجھا دیا تھا، مگر خود کو کیسے سمجھاتا؟ آج ظاہشہ کی شادی کو 1.5 سال گزر چکا۔ وہ آگے بڑھ چکے ہوگے اپنے شوہر کے ساتھ، ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوگی۔ اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شہزاد ہوا کرتا تھا جو اس کا دیوانہ تھا، اور اب بھی ہے۔ اس سب کے باوجود یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت ترین کہانی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں یوں ہی بیٹھا ہوا تھا جب میری وہی بہن میرے پاس آئے۔ شہزاد، ایک بات پوچھوں؟ جانتی ہوں تمہیں تکلیف ہوگی، مگر بس بات یوں ہی دماغ میں آ گئی۔ ہاں پوچھو، اور مجھے تکلیف نہیں ہوتے، تم فکر نہ کرو۔ محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ مل جائے تو تھم جاتی ہے، نہ ملے تو بڑھ جاتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتے۔ آج بھی اس کی یاد میرے دل میں ایسا غبار برپا کرتی ہے کہ سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگتا ہے۔ مگر کم از کم اب مجھے محبت خسارہ نہیں لگتی، بس ایک خوبصورت یاد لگتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو جن سے محبت ہو وہ مل بھی جائے۔ محبت کا ملنا نہ ملنا بعد کی بات ہے۔ محبت ہو جانا اور سچی محبت ہو جانا یہ کسی نعمت سے کم نہیں جو آپ کو آپ کے اللہ سے ملا دیتی ہے۔ میں جب بھی بے چین ہوتا ہوں اسی در پر جاتا ہوں، اور واقعی میرا اللہ مجھے تھام لیتا۔ ہر محبت کوئی سبق دیتی ہے۔ ظاہشہ میری نہیں بن سکی، مگر اس نے مجھے وہ سبق سکھا دیا جو کہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ محبت کیا ہے، تو میں بلا جھجک کہتا ہوں کہ محبت وہ دعا ہے جو انسان جدائی کے بعد بھی اپنے محبوب کے لیے مانگتا ہے۔ اپنی زندگی کے تمام تر خلاصے کو میں ایک نام پر ختم کرتا ہوں، اور وہ ہے محبت۔ وہ محبت جس پر میرا اختیار نہیں تھا، وہ محبت جس نے مجھے اصل سے ملا دیا۔ ہاں، مگر دل کے ایک کونے میں اب بھی محبت کا وہ دیا ٹمٹما رہا ہے جو شاید کبھی نہیں بجھ سکے گا۔ دل کے ایک صندوق میں ظاہشہ کے نام کا تالا ہمیشہ لگا رہے گا، وہ صندوق کے جس میں میری معصوم محبت دفن ہے، وہ محبت جو مجھے پہلی نظر میں ہوئی اور اپنا بنا گئے، جس کا اسیر میں آج تک ہوں۔ کہانی لکھتے ہوئے میں مسلسل ظاہشہ کو سوچ رہا تھا، اور سوچتے ہوئے میرے دماغ میں ایک ہی شعر گردش کر رہا تھا۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارا ہے، تجھ کو نکال کے دیکھا تو سب خسارا ہے۔ چلو جانے دیتے ہیں کچھ لمحوں کو، کچھ یادوں کو، پرانے قصے، پرانی کتابوں کو، اور بند کرتے ہیں محبت کے اس باب کو کہ جس تک رسائے ممکن نہیں تھے، مگر اس نے زندگی کا بہت بڑا سبق دے دیا، اور میں نہ رہا، تم بن گیا۔
دوستو یہ تھی ظاہشہ اور شہزاد کی کہانی۔ شہزاد کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کی۔ کاش کہ وہ اپنے اندر ہمت پیدا کر کے ظاہشہ سے بات کر لیتا۔ ہو سکتا ہے کہ صورتحال اس طرح سے نہ ہوتے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس کہانی سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر اس وقت ایک واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی پروڈکٹ، بزنس، کسی بھی چینل یا پیج کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی پروموشن کر دی جائے گی۔ ملتے ہیں ایک اور مختلف کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔